السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، شادی ہو جانے کے بعد ہر زن و مرد کی جائز خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے اور نسل آگے بڑھے، لیکن کبھی کبھی کچھ طبی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں مردوں کی جانب سے بھی اور خواتین کی جانب سے بھی، جو کہ اس خواہش کی تکمیل میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان معاملات کی جو کہ عموماً مردوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جو نسل آگے بڑھانے کی خواہش کے ساتھ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد امجد نور، جو کہ ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں اور میل انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہیں، اور جن کا تعلق کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں مہیا کیا۔ بہت شکریہ جی آپ کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جو بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شادی کے کتنے عرصے بعد کسی بھی جوڑے کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ کہیں انفرٹیلیٹی کا معاملہ ان کے ساتھ پیش تو نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو WHO کا ڈیفینیشن بھی ہے کہ 1 سال اگر شوہر اور بیوی کو ساتھ رہتے ہوئے ہو جائیں اور ان کے درمیان جتنے بھی ان کے ازدواجی تعلقات ہیں اس میں کسی بھی قسم کا وہ کانٹرسیپشن یوز نہیں کرتے جی۔ اور اگر اس دوران پریگننسی نہیں ہوتی تب ان کو چاہیے کہ اپنے کنسلٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ آیا کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی ساری چیزیں وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے، اگر کچھ نہیں ہے تو ڈپینڈنگ اپون ان کے کیا ریزلٹس ہیں پھر ہی اس کو لے کے ہم آگے چل سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے خطے میں انڈو پاک کی بات کر رہا ہوں یا بر صغیر کی آپ پورے بات کر لیں تو ایک عام کانسیپٹ بھی یہ پایا جاتا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں خواتین کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، اوور آل اگر ہم بات کریں انسیڈنس کی تو 40% میل ہے اور 40% فیمیل ایشو ہے اور 20% کمبائن ہے۔ تو اوور آل اگر ہم رفلی اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہے، مگر انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی۔ جی۔ اور یہاں پہ ایشو یہی آتا ہے کہ جناب فیمیل میں پرابلم ہے، ایک شادی نہیں دوسری شادی کر لیں، آپ تیسری شادی کر لیں، اور میلز کی طرف کوئی نہیں آتا، کیونکہ یہ میل کی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کی بھی بات ہوتی ہے کہ گاڈ فاربڈ اگر کوئی ایسا ایشو آ گیا تو جناب یہ کیا ہو گیا۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ ایکولی بیلنس ہے ایشو اس کا، اور جہاں پہ اگر فیمیل کا سارا ورک اپ ہو رہا ہے تو جتنے بھی میلز ہیں ان کو اب تک ایک سمپل جس کو ہم سیمن انالیسز یا مادہ تولید کا اردو میں اگر ہم کہیں وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ان کو ضرور کرانا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہیں پہ ایک میں ریکویسٹ کروں گا سارے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ اس پراپرلی جگہ سے ہو، کیونکہ ہم یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ گڑی کے کونے کے اوپر ایک لیبارٹری ہے وہاں جاتے ہیں ہم ٹیسٹ کرا لیتے ہیں۔ جی۔ تو اس کا ایک پراپرلی کرائٹیریا ہے ساری چیزوں کو کہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح پہنچانا ہے، وہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور شہر میں بہت چند سینٹرز ہیں جو اس کو بالکل اس اسٹینڈرڈ کے اوپر کرتے ہیں جو اسٹینڈرڈ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ معاملہ مردوں عورتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور مشترکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے جی۔ تو کیا مشترکہ معاملے میں مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ذمہ داری کی بات کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ اللہ میاں یا قدرت نے انسان کو ایک جرثومہ یا اسپرم دیا ہے جس نے جانا ہے اور پریگننسی کرنی ہے، فرٹیلائزیشن کرنی ہے۔ جن کے بچے ہوتے ہیں ان کے کوئی ٹیسٹ نہیں کراتا، اس کے اوپر بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ مے بی پاسبل کہ جو اسٹینڈرڈ ہم نے مینٹین کیے ہوئے ہو سکتا ہے اس سے سب اسٹینڈرڈ ہو، بالکل، کیونکہ مگر قدرت نے ان کو وہ ایک اسپرم دیا جس نے جا کے پریگننسی کر دی، تو جو پکڑا جاتا ہے وہی کٹہرے میں آتا ہے، اسی کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے۔ تو دس از دا کرائٹیریا کہ جب دونوں کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں ساری چیزیں تو دونوں کو پراپرلی ایڈریس کرنا چاہیے۔ جی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ذرا سا چیزیں آگے پیچھے ہونے سے چیزیں بہتر ہو جائیں۔ تو بلیم کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ بلیم دینا یا کسی کو ذمہ وار ٹھہرانا یہ اٹس اے کوسچنیبل تھنگ۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈیفیشنسیز ہیں کسی ایک پارٹنر میں یا دونوں پارٹنر میں، اور ان ڈیفیشنسی کو ضرور ایڈریس یا اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جی، ان کی فرٹیلیٹی کم ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا مردوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے یا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟
پھر وہی اولڈ سینگ کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو آئی ایگری کہ ہاں جو اسپمس کی جو فارمیشن یا اس کے اسپمس کی ساری چیزیں ہیں وہ ایج کے ساتھ کبھی کبھار اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں, مگر آئی ایگری کہ فرٹیلیٹی یا اسٹیریلٹی کے اوپر اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے. اور اس کے اوپر جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک اسپم چاہیے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ ایک اسپم کبھی بھی اور کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتا ہے, تو ایج سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اشرف صاحب ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ حق زوجیت ادا کرنا جی یہ ایک الگ معاملہ ہے, مطلب مردانہ کمزوری کا معاملہ جو کہا جاتا ہے, جس کے اندر اس کیپیسٹی کا فقدان پایا جاتا ہے کہ آپ حق زوجیت ادا نہیں کر پاتے, اور انفرٹیلیٹی, کیا یہ دونوں معاملے الگ ہیں یا ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اس میں دیکھیں یوزلی جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یا ڈاکٹر کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں کہ جناب آپ رپورٹ بنا کے دے دیے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے, تو بالکل یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ وہ قابل کس طریقے سے نہیں ہے. آئدر ان دونوں کے جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں کوئی ایشو ہے, یا واقعی اس کی رپورٹ میں کوئی ایشو ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایویلویشن یا ہسٹری, یا جب آپ کسی پیشنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, انڈیویجول انٹرویو نہیں ہونا چاہیے. جو میل اور فیمیل پارٹنر ہیں وہ دونوں کو ساتھ ہی انٹرویو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ جب ڈاکٹر اس کو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بڑے سرپرائزز ملتے ہیں. فیمیل کہتی ہے کہ جی پراپر جو ہے وہ تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے, میل کہتا ہے جی نہیں ہوا, کبھی میل کچھ کہتا ہے, کبھی فیمیل کچھ کہتی ہے. تو جب لوگ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کا بھی فقدان بہت زیادہ فقدان ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے یا تو میل اس کو ویلیڈیٹ کر سکتا ہے یا فیمیل ویلیڈیٹ کر سکتی ہے, ناٹ اے تھرڈ پرسن. تو جب دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک کوسچن بڑا آرام سے ایڈریس بھی ہو جاتا ہے, اور اس کو بہت تشریح اس کی بڑے آرام سے ہو جاتی ہے کہ ہاں کہ ان کے تعلقات کا ایشو ہے, یا خدا نخواستہ کسی کی رپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا, جس طرح ابھی ہم آف دا ریکارڈ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب مادہ تولید یا سیمن کوئی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے مرد, تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ایوری تھنگ از فائن, جبکہ جو یہ سیکریشنز ہیں وہ کہیں سے آتی ہیں, اسپمس کہیں سے بنتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکریشنز تو ہوتی ہیں, اسپمس موجود نہیں ہوتے, تو اس سلسلے میں ہمیں رپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ جناب اس کے بیسس کے اوپر کہ میل کو کہ وہ اس قابل نہیں ہے, تو اس کی قابل کی تشریح بہت ضروری ہے کہ آیا اس کے تعلقات کے طور پہ ایشو ہے, یا اس کی رپورٹ کے اوپر اس کے پریگنینسی ہونے کا بہت بڑا ایشو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائیورس ایک ناپسندیدہ امر ہے, اللہ نے اس چیز کو ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھا ہے, لیکن ایک جائز عمل بھی ہے. اس کی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائیورس کے بارے میں بھی بہت سارے خیالات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ڈائیورس اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان صاحب اولاد نہیں ہو پا رہا ہوتا. از اٹ کہ لیگلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ریزن ہے جس کے اوپر ڈائیورس ہو سکتی ہو؟ پھر یعنی اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ میرے حساب سے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قابل نہیں ہے یا ساری چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ کسی بھی بری رپورٹ پہ پریگننسی ہو سکتی ہے اور کسی بھی اچھی رپورٹ پہ پریگننسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ اپون جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس چیز کو بیس بنا کے کچھ لوگوں کا ایزواسپرم ہے جس کے کوئی اسپمس نہیں ہوتے, جی, مگر اس کی بھی تشریح کریں گے تو ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ اسپمس بنا ہی دے رہے ہیں, یا کچھ کنڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ بنا رہے ہیں, کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, جی, تو اس کے اندر آپ دوسرے طریقے سے آپ ایسپریشن کر سکتے ہیں, آپ بایوپسی کر کے اسپمس لے کے آئی وی ایف یا ایکسی کے ضرور جو ہے وہ پریگننسی کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس کی لیگیلٹی یا ریلیجیسلی اس اسٹیٹمنٹ کو کہہ دینا کہ جناب بچہ نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر ڈیورس, اٹس ریئلی اے ڈیبیٹیبل تھنگ ونس اگین کہ ایکچولی کاز کیا ہے. آئدر کہ دونوں کے تعلقات کا ایشو ہے, یا رپورٹس کا پرابلم ہے, میل کا رپورٹ ہے یا فیمیل کا ایشو ہے. اگر کوئی ایسی سگنیفیکنٹ چیز ہے جو میڈیکلی انٹریٹیبل ہے, تو دین آن دیٹ پوائنٹ مے بی کہ ود دا میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی سیکنڈ میریج ہے, کیا ہے, کیا سلسلہ ہے. مگر میجورٹی آف دا ٹائم کوئی بہت بڑا ایسا ایشو نہیں ہوتا جس کے بیسس پہ کہیں کہ آپ کہ جناب یہ مسئلہ ہے, میں تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں, اور اس کے بیسس پہ آپ دوسری جگہ کرتے ہیں شادی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری جگہ جب وہ شادی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس سے پریگننسی ہو جائے گی.
تو کپلز آتے ہیں, ایسی سچویشن ہوتی ہے, میں بولتا ہوں جناب دیکھیں میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا, مگر میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں اوکے گیٹ سیپریٹڈ, مگر آج آپ مجھے کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ سال بعد یا 2 سال کے بعد آپ کہیں شادی کر لیں, آپ کہیں شادی کر لیں, آپ کی پریگننسی ہو جائے گی. تو مفروضات کے اوپر چیزیں ضرور چل سکتی ہیں, بٹ سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہمیں بات میرے خیال میں کریں تو ویسے زیادہ. بالکل یہ ویسے بہت حساس معاملہ ہوتا ہے. بالکل. تھوڑا سا میں اس کے بارے میں جانکاری رکھتا ہوں. میں بتانا چاہوں گا کہ امپورٹنس یا مردانہ کمزوری کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے وہ ایک ایسی وجہ ہے جس کے اوپر 70% بالکل ڈائیورسز ہوتی ہیں, بالکل, اور وہ ایک ویلڈ ریزن ہے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ بات کریں انفرٹیلیٹی کی, جی تو یہ ایک اللیگیلٹی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اس چیز کو بیس بنا کر ڈائیورس نہیں ہے. بالکل آپ بالکل لیگل, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان وجوہات کا میں کے بارے میں جاننا چاہوں گا جو کہ مردوں کے اندر پائی جاتی ہیں, جو عموماً اس طرح کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں کہ انسان صاحب اولاد نہیں ہو پا رہا ہوتا یا نسل آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوتی. دیکھیں 80% آف دا ٹائم انفارچونیٹلی اس کا کوئی ایٹیالوجی یا اس کی کوئی وجہ پتہ نہیں چلتی ہے. 20% آف دا ٹائم ہوتی ہے. جس طرح اس پہ سب سے کامن چیز ہے کہ پروفیشن آتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ہاٹ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو بہت زیادہ ربر انڈسٹریز ہے, کول انڈسٹریز ہیں, تو اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس ایشو کی. دوسرا لائف سٹائل میں آ جائیں ہم, اسموکنگ ہے ہمارے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل جو تمباکو, ماوا, گٹکا, یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس کا بہت ہی زیادہ ریلیشنز ہیں اس سے بھی اور دوسری بہت چیزوں سے بھی. بالکل اس سے بالکل الگ ہٹ کے میں بات کروں گا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو ماؤتھ کینسر ہے آج سے کچھ عرصے پہلے 10th نمبر پہ تھا, جو کہ ناؤ اٹس 1st اور 2nd نمبر کے اوپر آ گیا. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. پھر ہم اس کی بات کریں کہ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں کہ جو ایشوز لاتی ہیں. کچھ بہت ہی کم کچھ اینٹی ہائپرٹینسو ہیں جو آپ کی ایکٹیویٹی کے اوپر تھوڑا سا ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ جن کو کسی ینگر ایج میں کیمو تھراپی وغیرہ ملتی ہے یا ریڈیو تھراپی وغیرہ ملتی ہے, وہ تھوڑا سا ان نوٹسڈ ہو جاتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی اسپم فریزنگ کی بات کر لیں اس وقت, کہ اگر وہ کر لیں تاکہ ان کا وہ ٹریٹمنٹ بھی چلے, کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں اور کچھ ریڈیشنز ایسی ہیں جو کہ ڈسٹرائے کر دیتی ہیں ساری چیزیں. جی, اور ہمیں اپنی پریکٹس میں بعض دفعہ ایسے پیشنٹ سے انکاؤنٹر ہوتا ہے کہ جس میں یہ ایشو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے فریز کیوں نہیں کرایا, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے, کچھ سرجریز ہیں کہ جو ہم اپینڈکس ہو جاتا ہے یا کبھی انگوالر ہرنیا کی سرجریز ہوتی ہیں جس پہ انسیڈنٹلی کوئی اسپرمیٹک کارڈ یا واز ڈیفرنس, جو یہ 2 اسٹرکچرز ہیں, جی بالکل, جو کہ اسپمس کو لے کے جانے میں ہیلپ کرتے ہیں, کبھی کبھار وہ انجرڈ ہو سکتی ہیں. جس طرح ممس بہت کامن ہے ینگ میں اور چائلڈہڈ کے اندر, خدا نخواستہ اگر کسی کو وہ وائرل انفیکشن ہو جائے تو اس سے بھی آپ کے جو ٹیسٹیکلز اور جرثوم ہیں اس کو افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ہسٹری کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ پوچھنی چاہیے. اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز آپ کو ہنٹ مل جائے تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی طرف, مگر 80% آف دا ٹائم آپ کو کوئی کاز نہیں ملتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میل انفرٹیلیٹی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.